یہ داستان ہے ایک ایسے فاتح کی جو پہاڑوں کے دامن سے چلا، میدانوں کو فتح کرتا گیا اور آخرکار ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو 3 صدیوں تک برصغیر پر راج کرتی رہی۔ ظہیر الدین محمد بابر صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک شاعر، مفکر اور سلطنت ساز تھا، تیمور کی تلوار کا وارث اور چنگیز خان کی بصیرت کا امین۔ آئیے اس شخص کی زندگی کو جانتے ہیں جو مغلیہ سلطنت کا بانی بنا، جس کا خواب ہمالیہ سے دکن تک ایک متحد ہندوستان تھا۔ ظہیر الدین محمد بابر 14 فروری 1483 کو فرغانہ، موجودہ ازبکستان میں پیدا ہوا۔ بابر تیمور کی نسل سے تھا اور اس کی والدہ چنگیز خان کی اولاد تھیں، یعنی بابر میں ایک طرف تیموری بہادری اور دوسری طرف منگولی شان شامل تھی۔ 12 سال کی عمر میں بابر نے اپنے والد کا چھوٹا سا علاقہ سنبھالا، مگر اس کا خواب تھا سمرقند کو فتح کرنا۔ تیموری سلطنت کا دل افغانستان سے ہندوستان تک بابر کو وسطی ایشیا میں کئی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار وہ کابل پہنچا اور 1504 میں اسے فتح کر لیا۔ کابل بابر کا قلعہ بنا جہاں سے اس نے ہندوستان کی طرف قدم بڑھایا۔ 1526 میں بابر نے دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی سے پانی پت کے میدان میں مقابلہ کیا۔ جدید توپوں اور ذہانت پر مبنی حکمت عملی کی مدد سے بابر نے فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ ابراہیم لودھی میدان جنگ میں مارا گیا اور بابر نے برصغیر میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ اگلے ہی سال بابر کا سامنا ہوا راجپوتوں کے عظیم راجا رانا سانگا سے۔ خانوا کی جنگ میں ایک بار پھر بابر کی قیادت غالب آئی، راجپوت اتحاد بکھر گیا اور مغل طاقت مزید مستحکم ہو گئی۔ خاندان اور شادیاں۔ بابر کی کئی شادیاں ہوئیں، سب سے اہم تھیں عائشہ سلطان بیگم، مہام بیگم جو اس کے بیٹے ہمایوں کی ماں تھیں۔ دلدار بیگم۔ بابر کے کئی بچے تھے جن میں سے نصیر الدین محمد ہمایوں اس کا جانشین بنا۔ بابر کی شخصیت اور کارنامے۔ بابر صرف جنگجو نہیں، ایک شاعر، مصنف اور باغات کا شوقین بھی تھا۔ اس کی خود نوشت بابر نامہ تاریخ، فطرت اور سیاست پر ایک نایاب خزانہ ہے۔ وہ ہندوستان میں فارسی طرز کے باغات لے کر آیا، جیسے 4 باغ۔ اس نے فن، ثقافت اور تعمیرات کی بنیاد رکھی جو مغل روایت کا حصہ بن گئی۔ بابر کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آیا جو نہایت جذباتی تھا۔ ہمایوں شدید بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی زندگی خطرے میں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب بابر کو بتایا گیا کہ تمام حکیم اور طبیب بے بس ہو چکے ہیں تو اس نے خدا کے حضور دعا کی اور یہ کہا، اے خدا، اگر میرے بیٹے کی جان بچ سکتی ہے تو میری جان لے لے۔ یہ روحانی اور محبت بھرا لمحہ مغل تاریخ میں ایک بے مثال واقعہ ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد ہمایوں کی صحت بہتر ہونے لگی اور اسی دوران بابر خود بیمار پڑ گیا۔ بابر کا انتقال 26 دسمبر 1530 میں آگرہ میں ہوا۔ بعد میں اس کی وصیت پر اس کو کابل منتقل کر کے دفن کیا گیا۔ بابر نے صرف چند سال ہندوستان پر حکومت کی، مگر اس نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے 300 سال تک برصغیر پر راج کیا۔ بابر ایک سپاہی تھا، مگر صرف تلوار کا نہیں، قلم کا بھی۔ وہ سمرقند کے خواب لے کر آیا اور دہلی میں ایک حقیقت چھوڑ گیا۔ چند سالوں کی حکومت، مگر صدیوں کا اثر۔ اس کی قائم کردہ سلطنت نے فن، ثقافت، تعمیرات اور سیاست کو نئی سمت دی۔ ظہیر الدین بابر چلا گیا، مگر تاریخ کے اوراق پر اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔